بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ہمارا جو سبق ہے آج کے روز وہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، نبی علیہ السلام کی خصوصیات. اس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی وہ خصوصیات جو زندگی کی بات یا قیامت کے ساتھ خاص ہے، جس میں ہے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے لیے زمین کا پھٹ جانا ظاہر ہونا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زمین شک ہوگی، اور بے ہوشی جب سور پھونکا جائے گا اور سب پہ بے ہوشی آ جائے گی، اس میں سب سے پہلے جنہیں ہوش آئے گا وہ بھی نبی علیہ السلام ہوں گے. آپ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مشہور ہوں گے، اور یہ کہ آپ براق پر اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہ موقف میں آپ کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی، اور آپ کے موقف میں جنت کے عظیم حلوں میں سے حلہ پہنایا جائے گا، اور آپ کا مقام عرش کے داہنی جانب ہوگا. یعنی جب دنیا ختم ہوگی اور جو قیامت کا روز ہوگا، اس وقت جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں یہ ہے کہ جب قبریں کھولی جائیں گی نا، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی قبر مبارکہ کو سب سے پہلے کھولا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت میں اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین کھلے گی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے ہی میری شفاعت قبول کر لی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام لوگوں پر غشی ہوگی اور سب سے پہلے افاقہ مجھے ہوگا. حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی طلوع ہونے والی فجر نہیں مگر یہ کہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو نبی علیہ السلام کی قبر انور پر رکھتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. ہر روز روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی مبارک تربت پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اپنے بازوؤں کو نبی علیہ السلام کی قبر انور پر رکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی قبر انور کو ڈھانپ لیتے ہیں اور آپ کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ پر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے. جب شام ہو جاتی ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ اسی طرح کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جب قیامت ہوگی تو نبی علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں گے. یہ نبی علیہ السلام کا اعزاز، آقا کی وہ نبی علیہ السلام کے وہ درجات، یا آقا کا وہ اعزاز اور عظیم نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہوگا کہ نبی علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام انبیاء 4 پاؤں پر اٹھیں گے. 4 پاؤں سے مراد ہے جیسے ہم کسی بھی چیز کے 4 پاؤں ہوں، جیسے ہماری چرپائیاں ہوتی ہیں، جیسے اسے چرپائی بھی اس لیے کہتے ہیں 4 پاؤں ہوتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء جو ہیں وہ 4 پاؤں پر اٹھیں گے اور میں براق پر اٹھوں گا، اور حضرت بلال حبشی ناقہ پر اٹھیں گے اور وہ محض اذان اور شہادت حق کے ساتھ ندا دیں گے. ناقہ اونٹنی. یہاں تک کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو تمام اولین اور آخرین کے مسلمان ان کی گواہی دیں گے. تو جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور جن کی شہادت رد کر دی جائے گی ان کی رد ہو جائے گی. ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صالح کے لیے سمود کا ناقہ اٹھایا جائے. یعنی حضرت صالح جو اٹھیں گے تو قوم سمود کی جو اونٹنی ہے اس پر انہیں اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنی قبری کے پاس اس پر سوار ہو جائیں گے، اس اونٹنی پر، یہاں تک کہ وہ اونٹنی ان کو محشر کے میدان میں پہنچا دے گی. تو حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ عزبا پر سوار ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا اپنے پہلے سیمسٹر میں، اگر آپ کو یاد ہو، نبی علیہ السلام کی سواریاں تو اس میں تھی عزبا. تو صحابی نے عرض کیا حضرت معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی عزبا پر آئیں گے؟ انہوں نے صورتحال کو دیکھ کر پوچھا، کیونکہ آقا کی سواری تھی.
آقا نے فرمایا نہیں، اس پر میری بیٹی سوار ہوگی، میں تو براق پر سوار ہوں گا، مجھ کو اس کے ساتھ اس دن تمام انبیاء پر خاص کیا جائے گا کہ میرے لیے براق ہوگی۔ حضرت بلال حبشی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور ان کی اونٹنی کی پشت پر بیٹھ کر وہ اذان دیں گے، تو جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گی تو کہیں گی ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس مجھے دیا جائے گا، پھر میں عرش کی داہنی جانب کھڑا ہوں گا، میرے سوا مخلوق میں کوئی اس جگہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ جگہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر آنے والے لوگوں میں پہلا شخص ہوں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے اور میں ان کا قائد ہوں گا، جبکہ وہ بلائے جائیں گے میں ان کا خطیب ہوں گا، جبکہ وہ خاموش ہوں گے میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، جبکہ وہ روک لیے جائیں گے میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا، جبکہ وہ مایوس ہوں گے، اور حمد کا جھنڈا میرے دوسرے ہاتھ میں ہوگا، میں اپنے رب کے حضور والا حضرت آدم سے اکرم ہوں گا، یعنی حضرت آدم سے زیادہ میرا مقام ہوگا۔ یہ فخر یا نہیں کہتا، ساتھ میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت فرما دی، میں کوئی فخر میں یا عجم میں یا خود پسندی میں نہیں کہہ رہا۔ 1000 ایسے خادم میرے گرد ہوں گے گویا وہ لؤلؤ مکنون ہے، آپ نے قرآن کا لفظ پڑھا ہوگا نا، وہ لؤلؤ مکنون، تو فرمایا کہ یہ جو خادم ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے چمکدار موتی ہیں، تو وہ میرے ارد گرد ہوں گے۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، ابو یعلا میں بھی ہے کتاب ہے، بہقی میں بھی ہے، اور ابو نعیم کی کتاب میں بھی ہے کہ آقا نے فرمایا باہر آنے والے لوگوں میں پہلا شخص، اٹھائے جانے والے لوگوں میں ان کا قائد، بلائے جانے والے لوگوں میں قائد، میں خاموشوں کا میں خطیب، اور روک دیے جانے والوں کا میں شافع، مایوس ہو جانے والوں کو بشارت دینے والا، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ اسے عربی میں قرآن میں یہ احادیث میں یا کسی بھی عربی کی کتاب میں، دینی کتاب میں، یہ جو لفظ ہے وہ لواء الحمد ہے۔ لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، اور حمد کہتے ہیں تعریف کا، یعنی نبی علیہ السلام جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ کے رب العزت کی ایسی تعریف کریں گے کہ حدیث میں آتا ہے نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریف کر سکے گا، اسی لیے نبی علیہ السلام کو لواء الحمد دے دیا جائے گا، یعنی حمد کا جھنڈا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، آپ کے دست اقدس یعنی مبارک ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور یہ کہ حضرت آدم اور ان کے ماں سوا سب آپ کے پرچم کے نیچے ہوں گے، اور یہ کہ آپ اس دن امام الانبیاء، ان کے خطیب اور ان کے قائد ہوں گے، یہ کہ آپ اول شافع، اول مشفع ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور سب سے پہلے وہ ہوں گے جن کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور آپ ہی وہ شخص ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، اور آپ ہی سب سے پہلے اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، اور آپ سے تبلیغ پر گواہ طلب نہیں کیا جائے گا، جبکہ تمام نبیوں سے تبلیغ پر گواہ طلب کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے یا کے اوپر کوئی گواہ نہیں لایا جائے گا۔ اور مقدمات کے فیصلہ میں شفاعت عظمیٰ کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے، اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہوں گے اس میں اگر کسی کو شفاعت، بڑی شفاعت کا حق ہوگا، دیکھیں ایک ہوتا ہے تھوڑی بہت شفاعت کر دینا، ایک ہوتا ہے کسی کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور وہ جہنم میں ڈالے جانے والا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت میں آ کے شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کروا دیا، یہ ہے شفاعت عظمیٰ، اسے کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ۔ ایک ہے کسی کے درجات کی بلندی کی شفاعت کرنا، کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے کوئی جنت میں ہے لیکن اسے اعلیٰ درجہ دے دیا جائے گا۔ ایک ہے شفاعت عظمیٰ، یعنی جہنمی ہونے کا، یا یہ جہنم میں جائے گا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو آقا نے فرمایا شفاعت عظمیٰ کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے، اور ایک قوم کو بغیر حساب جنت میں داخل کرانے میں شفاعت کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس میں سے شامل کرے۔ حساب بہت سخت ہے، اللہ پاک ہم سب کو حساب کی جو
ایک आजमाइश है, इससे महफूज फरमाए। हमें उस कौम में शामिल फरमाए जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आका ने फरमाया, जो मुवाहिदीन मुस्तहिक नार हो गए होंगे जहन्नुम में, इनको ना दाखिल करने की आप शफाअत करेंगे, और जन्नत में लोगों के दर्जात की बुलंदी के लिए आप शफाअत करेंगे। जो कुफार हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, इन पर तखफीफ आदाब की भी शफाअत करेंगे कि अजाब हल्का कर दिया जाए। मुशरिकों के बच्चों के बारे में कि इनको अजाब ना दिया जाए, आका शफाअत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आसा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें। तो मकाम महमूद वही कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो अर्श की दाहिनी जानिब खड़ा किया जाएगा, वहां कोई और खड़ा नहीं हो सकेगा, और दूसरा आपको शफाअत उज़्मा का हक दिया जाएगा। इसे मकाम महमूद कहते हैं। अच्छा जी, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रोज़े क़यामत सय्यिदुन नास होऊंगा, लोगों का सरदार। ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो किस वजह से है ये? उस दिन अव्वलीन और आखिरीन को एक मैदान में जमा करेगा अल्लाह, और एक पुकारने वाले की आवाज सुनेगा, और सूरज करीब होगा। लोगों को इतना कुर्ब और गम पहुंचेगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ना इसका तहम्मुल कर सकेंगे। लोग एक दूसरे से कहेंगे कि तुम देखते नहीं किस हाल में हो और कैसी शिद्दत और तकलीफ पहुंच रही है, तुम उस शख्स को क्यों नहीं तलाश करते जो तुम्हारी शफाअत तुम्हारे रब से करे। तो वो एक दूसरे से कहेंगे, तुम्हारे सबके बाप आदम मौजूद हैं। फिर वो सारे हजरत आदम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे, आदम आप अबुल बशर हैं, और अल्लाह ताला ने आपको दस्ते कुदरत से पैदा किया है, और आप में अपनी जानिब से रूह फूंकी है, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। आप हमारी अपने रब के हुजूर शफाअत कीजिए। आप देखते नहीं है कि हम किस हाल में हैं? क्या आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे हैं कि हमको कितनी शदीद तकलीफ पहुंच रही है? इस पर हजरत आदम फरमाएंगे, बेशक आज मेरे रब का गजब अजीम है, ऐसा गजब इससे पहले कभी नहीं किया और ना इस जैसा कभी आइंदा करेगा। बात यह है कि मेरे रब ने मुझे एक दरख्त से मना फरमाया था, मगर मुझसे हुक्म अदूली हुई, नफसी नफसी नफसी। आज के दिन मेरी मुझे अपनी फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। फिर वो सब हज़रत नूह के पास आएंगे, अर्ज करेंगे, नूह आप रूए ज़मीन की तरफ अव्वलुल मुरसलीन है, अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्द शकूर रखा, अपने रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे कि हम किस हाल में हैं और हमें कैसी शिद्दत और तकलीफ पहुंच रही है? तो हजरत नूह फरमाएंगे, बिला शुबा मेरे रब ने आज बड़ा गजब फरमाया, इस जैसा गजब ना इससे पहले किया ना आइंदा करेगा। लेकिन बात यह है, मेरी एक दुआ खास थी जिसको मैंने अपनी कौम की हलाकत पर मांग लिया। नफसी नफसी नफसी, आज के दिन मुझे मेरी फिक्र है, आज के दिन मुझे मेरी फिक्र है, आज के दिन मुझे मेरी फिक्र है। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। अर्ज करेंगे कि इब्राहिम के पास जाओ। वो सब हजरत इब्राहिम के पास हाजिर होंगे, और हजरत इब्राहिम के पास हाजिर होकर अर्ज करेंगे, इब्राहिम आप अल्लाह ताला की तरफ से अहले ज़मीन की जानिब नबी और इसके खलील हैं। आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे कि हम किस हाल में हैं, हमें कैसी शिद्दत और तकलीफ पहुंच रही है? हजरत इब्राहिम फरमाएंगे, बिलाशुबा मेरे रब ने आज मेरे बड़ा गजब का इजहार फरमाया, इस जैसा गजब न इससे पहले और ना आइंदा करेगा। फिर वो अपने उन कज़िबात को याद करेंगे जो उन्होंने बोले थे 3 मौका पर तौरिया। फरमाएंगे, नफसी नफसी नफसी, आज के दिन मुझे मेरी फिक्र है। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मूसा के पास जाओ। मूसा के पास हाजिर होंगे सब लोग, अर्ज करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रसालत के साथ बरगजीदा फरमाया, अपने साथ कलाम फरमा के लोगों पर बरगजीदा किया। आप हमारी शफात अपने रब के हुजूर कीजिए। आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे कि हम किस हाल में हैं और हमें कैसी शिद्दत और तकलीफ पहुंच रही है? वो फरमाएंगे, बिलाशुबा रब ने आज बड़ा गजब फरमाया, ऐसा गजब तो पहले न किया और न इसके बाद कभी करेगा। बिलाशुबा बात यह है कि मैंने एक जान को हलाक किया था जिसके हलाक करने का मुझे हुक्म नहीं दिया गया था। नफसी नफसी नफसी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला ईसा। आज के दिन मुझे अपनी फिक्र है, तुम जाओ किसी और के पास, तुम जाओ ईसा के पास। वो सब हजरत ईसा के पास आएंगे, अर्ज करेंगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह ताला की रसूल हैं, उसका वो कलिमा है जिसे मरियम की जानिब इल्का फरमाया, उसकी रूह है। लोगों से बात करते थे आप अपने रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। आप मुलाहिजा नहीं फरमा रहे हम किस हाल में हैं और हमें कैसी शिद्दत और तकलीफ का सामना है? वो फरमाएंगे, बिलाशुबा मेरे रब ने आज इस गजब का इजहार किया कि इस जैसा न पहले गजब किया न इसके बाद करेगा।
وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں فرمائیں گے، مگر یہ کہیں گے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ سب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام پہلے اور پچھلے تمام لغزشیں معاف فرما دی۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت کھڑا ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا، اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کا اظہار فرمائیں گے اور مجھے الہام فرمائیں گے۔ میں ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے ایسی حمد و ثنا کی کسائش نہیں ہوگی۔ فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو وہ دیا جائے گا جو آپ مانگیں گے، شفاعت کیجیے، آپ جو شفاعت کیا کریں گے آج کے دن قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں کے داہنی جانب سے داخل کر دیں۔ آپ کی امت ان دروازوں کے سوا جنت کے دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ مکرمہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے، اور میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو ان دروازوں سے جنت میں داخل کروا دوں گا۔ خیر اس روایت کا یہی حاصل ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ نبی علیہ السلام کا جنت بروز محشر جس میں سارے نبیوں کو اپنی لغزشیں یاد ہوگی، اس وقت نبی علیہ السلام صرف اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے اور اتنا عرصہ سجدہ کریں گے کہ وہ بھی ایک لمبا دورانیہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پیار آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، آج آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ہر وہ نبی جس نے نفسی نفسی کہا اس موقع پر نبی علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی، آج کے دن مجھے میری امت کی فکر ہے۔ یہ ایسا دن ہوگا روز قیامت آفتاب کو 20 سال کی گرمی دی جائے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا روز قیامت آفتاب کو 20 سال کی گرمی دی جائے گی، پھر وہ لوگوں کی کھوپڑیوں کے بہت قریب ہوگا، حتیٰ کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے قریب ہوگا، اور لوگوں کو پسینہ آئے گا یہاں تک کہ پسینہ ٹپک کر زمین میں قد کے برابر آ جائے گا، اور وہ بلند ہوتا جائے گا یہاں تک کہ لوگ غرغر کریں گے۔ حضرت سلمان نے کہا یہ حال ہوگا کہ لوگ اس وقت میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ لوگ اپنے اس حال کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم کیوں نہیں دیکھ رہے کسی کو کہ ان سے جا کے سفارش کی درخواست کی جائے۔ پھر وہی سلسلہ وہی والی روایت کہ وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو ہیں اس میں ایک بڑی خاص خصوصیت ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت، آقا علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا، تو جو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے دعائیں سنبھال کے رکھی وہ یہی تھی کہ میں آخرت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور گناہ گاروں کی کروں گا۔ یہ کیسی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ گاروں کی کروں گا تاکہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے، اور جو ہے وہ ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس آیت کا مطلب یہی تھا
کہ آپ کے ہر امتی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اچھا جی، نبی علیہ السلام سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے در جنت پر دستک دیں گے. جیسے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے قبر مبارک کو شق کیا جائے گا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی دوسری خصوصیت ہے کہ پل صراط سے بھی سب سے پہلے گزریں گے اور سب سے پہلے ہی در جنت پہ دستک دیں گے. نبی علیہ السلام کی خصائص ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی پل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی باب جنت پر دستک دیں گے. سب سے پہلے آپ ہی اس میں داخل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی صاحبزادی، اور یہ کہ ان کے سر مبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے سے نور تاباں ہوگا. اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی نگاہیں بند کر لیں تاکہ آپ کی صاحبزادی صراط سے گزر جائے. تورات اور انجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث بھی گزری کہ آپ کا چہرہ نور تاباں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا اور سب سے پہلے میں اس کو عبور کروں گا. حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو بند کر لو تاکہ سیدہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں. تو وہ دو سبز چادریں اوڑھے ہوئے گزر جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پس پردہ سے ندا کرے گا کہ اپنی نگاہیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو کیونکہ حضرت فاطمہ بنت محمد جنت کی طرف صراط سے گزرے گی. سبحان اللہ. صراط کا مطلب ہوتا ہے پل. اچھا جی، حضرت نبی علیہ السلام کو حوض کوثر عطا ہونا یہ تیسری خصوصیت ہے آقا علیہ السلام کے خصائص میں کہ آپ کو کوثر وسیلہ کے ساتھ عطا کی جائے گی، اور یہ کہ آپ کے منبر کے پائے جنت کی زمین میں نصب ہیں، اور یہ کہ آپ کا منبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا. آپ کی قبر انور اور آپ کے منبر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے. جنت میں سے ایک باغ آئے گا، اسے کہتے ہیں کوثر. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بکثرت خصائص میں سے نوازا گیا، اللہ نے مجھے بہت خصوصیات دی جن کو میں فخر سے بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میرے اگلوں اور میرے پچھلوں کی گناہ بخشے، میری امت کو خیر الامم بنایا، مجھے جوامع الکلم بنایا، روب کے ساتھ میری مدد کی، میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی، مجھے حوض کوثر دیا گیا جس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے سے مانگو. یہ جو اذان کی بات کی دعا ہے، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو کسی کے لیے سزاوار نہیں، مگر یعنی کسی کو نہیں ملتا مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ میں ہوں وہ بندہ جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا، اس پر میری شفاعت حلال ہوگی. حضور نبی علیہ السلام کی خصائص میں سے یہ بھی ہے، یہ چوتھی خصوصیت، کہ آپ کی امت دنیا میں تو آخر ہے لیکن روز قیامت اول ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے فرمائے گا اور یہ امت موقف میں بلند درجے پر ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ میں. اور امت اس حال میں آئے گی کہ آثار وضو چمکتے دمکتے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. دنیا و برزخ میں ان کی سزا میں اجلت کی جائے گی تاکہ قیامت کے دن یہ پاک صاف ہو کر آئیں. برزخ یعنی قبر کی زندگی. یہ امت اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور اس سے جب نکلے گی تو بغیر گناہ کے نکلے گی. ان کی گناہ مومنوں کے استغفار کے سبب ختم کر دیے جائیں گے، ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی ذریت ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا. ان کی اولاد اس امت کے لوگوں کی پیشانیوں پر سجدوں کا نشان ہوگا. ان کے لیے انبیاء کے معنی دو نور ہوں گے. وہ لوگ میزان میں تمام لوگوں کے میزان کے سوا نسبت وزنی ہوں گے، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے خود کوشش کی اور جو ان کے لیے کوشش کی گئی اور جو ان کے لیے کوشش کی گئی برخلاف تمام امتوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا والوں میں آخر میں ہیں لیکن روز قیامت میں ہمارا حساب سب سے جلدی ہوگا. اچھا، یہ والی روایت بہت پیاری ہے. نبی علیہ السلام کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خصائص میں سے یہ ہے
کہ آپ کی امت میں سے 70,000 تو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ تعداد آپ کے سوا کسی نبی کی امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی، کوئی نبی تو میرے سامنے سے اس طرح گزرے کہ ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، کوئی نبی اس حال میں کہ ان کے ساتھ 2 تھے، اور کوئی نبی اس حال میں کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا، اور کوئی نبی اس حال میں گزرے کہ ان کے ساتھ جمع غفیر تھا۔ جب میں نے اس مجمع کثیر کو دیکھا تو خواہش کی کہ میری امت ہو۔ مجھ سے کہا گیا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت جن کی میں نے خواہش کی کہ نہیں یہ میں ہوں یا میری امت ہو، کیونکہ تعداد زیادہ تھی۔ پھر کہا گیا آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی آپ دیکھیں تو میں نے اتنا عظیم مجمع دیکھا کہ اس نے افق کو گھیر لیا، یعنی میں نے دیکھا کہ جیسے طلوع آفتاب کس جگہ سے ہوتا ہے نا، تو اس جانب کو سارا گھیرا ہوا ہے، آسمان، افق سے مراد ہے آسمان، سارا گھیرا ہوا ہے، اتنے لوگ ہیں۔ تو مجھ سے کہا ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے، تو میں نے بڑا عظیم مجمع دیکھا۔ اس وقت مجھ سے کہا گیا یہ سب آپ کی امت ہے، اور اس میں 60-70 ہزار امتی ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آقا نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ میرے رب کی جانب سے 3 حیثیتیں ہوں گی۔ حضرت عمر بن حزم انصاری سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے اپنے رب سے کہا کہ مزید کچھ اضافہ کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ 70,000 میں ہر فرد کے ساتھ 70,000 آدمی ہیں۔ سبحان اللہ، تو سوچئے 70,000 ہے اور ہر آدمی کے ساتھ 70,000۔ تو میں نے عرض کیا میرے رب کیا میری امت اس تعداد تک پہنچے گی، یعنی 70,000 اور ہر فرد کے ساتھ 70,000، تو کیا اتنی زیادہ تعداد ہوگی؟ تو فرمایا یہ تعداد تو میں آپ کے لیے اہل عرب میں ہی مکمل کر دوں گا، صرف عربی دیکھیں تو وہی اتنے ہوں گے۔ اس سے پہلے تورات اور انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں یہ باتیں گزری کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ امت ہوگی۔ لیکن یہ جو آج کل یہ چل رہا ہے نا بچے 2 ہی اچھے، اور اس طرح یہ پورا مسلمان کشی اور مسلمانوں کو ختم کرنا اور ان کی جو نظریاتی جنگ ہے ان کی بالکل تھاٹ ہی چینج کر کے رکھ دینا، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو لدود ہو اور ودود ہو۔ تو ودود کا مطلب ہے بہت محبت پیدا کرنے والی ہو، اور لدود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے والی کر سکتی ہو، مطلب تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ فتویٰ دیکھیں اس پر تو جیسے بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہوتا ہے کہ اب یہ چیز نہ ہو، تو یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں مداخلت ہے، اور اللہ اپنی کسی بھی طرح کے معاملے میں مداخلت پسند نہیں فرماتے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے درخواست کی کہ اور اضافہ کرے 70,000 میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرد کے ساتھ، اور وہ جو 70,000 تو ہوں گے اس ہر فرد کے ساتھ 70,000۔ اچھا جی، یوم قیامت امت محمدیہ انبیاء کی گواہی دے گی، یہ خصوصیت نمبر 5۔ نبی علیہ السلام کی خصائص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عادل حکام کے مرتبے میں رکھا ہے، وہ تمام لوگوں پر گواہی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ رسالت کی ہے۔ کیا آپ کی ایسی خصوصیت ہے کسی نبی کے لیے ثابت نہیں؟ فرمایا نا سورہ بقرہ میں ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم آپ کی امت کو لوگوں پر گواہ بنائیں گے اور آپ کو تمام امتوں پر اور تمام انبیاء پر گواہ بنا دیں گے، آقا علیہ السلام کو۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت حضرت نوح کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تم نے تبلیغ رسالت فرمائی، یعنی اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ وہ فرمائیں گے ہاں جی میں نے تبلیغ رسالت کی۔ پھر ان کی امت کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں تبلیغ رسالت ہوئی؟ اس پر وہ کہیں گے نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہ کوئی نبی آیا۔ حضرت نوح سے فرمایا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اسی معنی میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ اب وہ
خصوصیات جو ان خصائص کا ذکر جن کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنی امت کے ذریعے سے مختص ہیں. اچھا، یہ جو ہماری خصوصیات کا ہم باب پڑھ رہے تھے، اب تو آپ لوگوں کا کورس بھی ماشاءاللہ مکمل ہونے کے قریب ہے. اس میں یہ تو ہوئی آقا علیہ السلام کی پہلے سیمسٹر میں تھی شمائل، دوسرے میں آئی خصائل، اب تیسرے میں آئی خصائص. تو آقا علیہ السلام کے ہم نے شمائل پڑھے، ہم نے نبی علیہ السلام کے خصائل پڑھے. عفو درگزر تھا، معاف کر دینا، نبی علیہ السلام کا مہمان نوازی، آقا کی سنتیں، وہ ہر چیز اس میں آ گئی تھی. اب خصائص میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی. آقا کی پیدائش سے پہلے جو عرش پر آپ کے نام تھے، اور پھر آپ کے معجزات پڑھے ہم نے نبی علیہ السلام کے، آقا علیہ السلام کے جسمانی خصوصیات پڑھی، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن اور ان آقا کی جتنی بھی تبرکات ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے معجزات پڑھے. اسی طرح آقا کی دنیا میں جو نبی علیہ السلام کا اعزاز تھا، وہ آخرت میں جو نبی علیہ السلام کے اعزاز ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے سلیبس کا حصہ تھی جو آپ نے پڑھی. یقیناً اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اب یہ جو ہم چلائیں گے آخر تک چیزیں، اس میں ہے مجلس نبوی کے آداب، نبی علیہ السلام کی مجلس کے ادب. اور نبی علیہ السلام کی مجلس کے ادب میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ہی مجلس، مطلب ہر وہ جگہ جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. آپ بیٹھی ہیں، کلاس لے رہی ہیں، ابھی آپ مجلس نبوی میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں ان کے آداب بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہی ہمارا حصہ ہوگا سبق کا. حضور نبی علیہ السلام کی خصائص ہے، اس کا بھی تعلق آقا کی خصوصیات کے ساتھ ہے کہ آپ کی تقدیم کرنا، آپ کی آواز سے ان کی آواز کر کے بولنا، اور بلند آواز کے ساتھ آپ سے کلام کرنا، اور حجروں کی اس طرف سے آپ کو پکارنا اور دور سے آپ کو چیخ کر بلانا حرام ہے. آپ کی بات سے پہلے بات کر لینا، آپ کی آواز سے اونچی آواز کر لینا، آپ کی آواز پر بلند آواز کرنا، آپ کی مبارک گھروں کی طرف سے آپ کو پکارنا، اونچی آواز سے چیخنا چلانا، یہ سب حرام ہے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے. سورہ حجرات میں ہے. اس سورہ حجرات میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور اس کی حضور بات چلا کے نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں، تمہیں خبر ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو. پھر فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک وہ آوازیں پست کرتے ہیں نبی کی آواز کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے گئے، چن لیے گئے، بے شک ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ ادب کا پورا خیال رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. پھر فرمایا حضرت عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعض، کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی یا ابو القاسم یا محمد کہہ کے مت پکارو. علماء کی ایک جماعت نے کہا اس طرح نبی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس رفع صوت مکروہ ہے. نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں حاضر ہو اور وہاں جا کے بلند آواز سے چیخنا چلانا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ کی حرمت بعد وفات اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کی زندگی میں تھا. ایک اللہ والے تھے ابو جعفر منصور، کوئی منصور کوئی بن کے، ایک وہ نعت ہے غزالیہ، کوئی منصور کوئی بن کے غزالیہ. یہ جو ابو جعفر منصور ہے نا، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے مسجد نبوی میں مناظرہ کیا. اس وقت ابو جعفر خلیفہ کے ساتھ 500 شمشیر بند موجود تھے. ابو جعفر جو تھا نا خلیفہ، اس کے ساتھ 500 شمشیر بند تھے. امام مالک نے ابو جعفر رحمہ اللہ سے فرمایا اے امیر المؤمنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے اور فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اور ان مسلمانوں کی اللہ نے مدح فرمائی ہے جو آواز پست رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان الذین یغضون اصواتهم، اور بے ادب لوگوں کی مذمت فرمائی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو بلا شبہ آپ کا احترام بعد وفات بھی ایسا ہے۔ تو امام مالک کا یہ امام مالک جو ہے وہ مدینہ میں رہا کرتے تھے اور ان اتنا زیادہ ادب کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے شہر کا کہ انہوں نے صرف ایک حج کیا، انہیں لگتا تھا کہ اگر میں چلا گیا اور مجھے موت حج باہر ہو گئی، حرم حالانکہ وہ بھی حرم ہے مکہ، لیکن ان کا یہ تھا کہ مجھے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مرنا۔ اور بہت بڑے عاشق رسول تھے امام مالک۔ امام مالک نے کبھی بھی مدینہ میں جوتا نہیں پہنا، امام مالک نے کبھی مدینہ میں کبھی بھی تھوکا نہیں ہے، اور یہ قضائے حاجت بھی اس طرح کرتے تھے کہ ایک پاؤں ان کا مدینہ کی حدود میں اور ایک پاؤں باہر ہوتا تھا، اور اپنا رخ پیٹھ کو دوسری جانب کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے مدینہ میں قضائے حاجت کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ حالانکہ دیکھ لیں، لیکن اللہ کے حضور نبی علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں اللہ نے اتنی عقیدت رکھی تھی۔ حضور نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نے آپ کی اہانت کی وہ کافر ہو گیا، جس نے آپ کی بے ادبی کی، جس نے آپ کی اللہ معاف فرمائے آقا کی شان میں گستاخی کی وہ کافر ہے، اور جس نے آپ کو گالی دی یا برا کہا وہ قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی، اس پر میں نے کہا اے خلیفہ رسول کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں ہے، مجھے کوئی گالی دے تو گردن نہیں اتاری جائے گی، نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کسی کو گالی دینے کی بنا پر قتل نہیں کیا جائے گا بجز نبی علیہ السلام کو، اگر کوئی معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو برا بلا کہے، آقا کو گالی دے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات۔ اسی طرح نبی علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے اہل بیت یعنی گھر والے اور صحابہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں واجب ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کی محبت، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کی محبت واجب ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ میں اس کو، اس کی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم قریش کے کچھ لوگوں سے ملا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوتے تو اپنی بات کو قطع کر دیتے ہیں، ہم نے اس کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا کہ بات کاٹ دیتے ہیں، اور عرض کیا کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کے نبی علیہ السلام اٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی جو آپ کی شان کے لائق، یعنی اللہ کی شان کے لائق جیسے حمد و ثنا کی وہ کی، اور پھر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو باتیں کرتے ہوتے ہیں اور جب میرے گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو بات کو ختم کر دیتے ہیں، خدا کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا میں اور ان لوگوں سے جو میرے قرابت دار ہیں میری وجہ سے محبت نہ کرے۔ یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ زبرا سے روایت انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے انصار کو محبوب رکھا اس کو اللہ نے محبوب رکھا، جس نے انصار سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بغض رکھا۔ نبی علیہ السلام کے خصائص میں کہ آپ کے صاحبزادیوں کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہوگی، آپ کے غیر کی بیٹیوں کی اولاد کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ جابر سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ماں کے بیٹوں کا ولی ہوتا ہے مگر فاطمہ کے دونوں بیٹوں کا ولی میں خود ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام کے خصائص میں ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں ان پر کوئی عورت نکاح میں نہیں لائی جائے گی۔ حضرت علی نے جب کسی اور خاتون سے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، منع فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور ایک جاہل کی بیٹی ایک ہی مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت انہوں نے کہا حضرت علی کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام نکاح دیا اور حضرت علی نے ام کلثوم کو ان سے بیعہ دیا۔ پھر حضرت عمر مہاجرین کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم لوگ مجھ کو ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا کے ساتھ شادی کرنے پر مبارکباد نہیں دو گے؟ کیونکہ حضرت عمر کا آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، تو جب وہ گئے لوگوں کے پاس تو کہا میں نے ام کلثوم سے شادی کی جو علی کی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، تو تم مبارکباد نہیں دو گی؟ کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آقا نے فرمایا روز قیامت ہر سبب و نسب قطع ہو جائے گا سوائے جو میرے سبب اور نسب سے متعلق ہوں گے، میں محبوب جانا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان سبب اور نسب ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے پسند کیا
کہ میں نبی علیہ السلام کی آل میں سے کسی سے شادی کروں. حالانکہ دیکھیں بروز محشر حضرت علی کہیں گے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ نبی علیہ السلام خود فرمائیں گے کہ علی جو ہے وہ میرے داماد ہیں اور عثمان جو ہے وہ میرے داماد ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ آقا علیہ السلام ہمارے داماد ہیں. اتنا بڑا شرف ہے. اس کے باوجود انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام اس بات پر کہ آقا نے فرمایا سارے تعلقات ختم ہوں گے سوائے میرے نسب والے. انہوں نے چاہا کہ میں نبی علیہ السلام سے یہ والا تعلق بھی بناؤں, اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام اس تعلق سے آقا کی بیٹی سے پیغام میں نکاح دیا اور حضرت علی نے کر دیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں ان میں دشمنیاں تھی, ایسے تھے ویسے تھے, جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں. اگر حضرت علی کا حق مارا ہوتا حضرت عمر نے, کبھی بھی حضرت علی اپنی بیٹی حضرت عمر کو نہ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. اور یہ عرب کا دستور تھا. حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا. کلثوم زینب بھی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے خصائص ہیں کہ آقا کے اہل بیت سے محبت اور آقا کے صحابہ سے محبت, آقا کے قرابت داروں سے محبت, وہ بھی نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی اور خصوصیات ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں ہے کہ آپ کی مہر کی نقش کو دوسری مہروں پر نقل کرنا حرام اور نادرست. جو مہر آپ کی بنائی گئی تھی, اسٹیمپ بنایا گیا تھا نبی علیہ السلام کا, کوئی اور ایسا نہیں بنا سکتا تھا. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی نہ لو اور ان جیسے نقش نہ بنواؤ. نبی علیہ السلام کی خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ خوف کی نماز آپ پر جائز ہے, یعنی کھڑے ہو کر نماز جیسے غزوات ہوا کرتی تھی. آپ نے 5ویں پارے میں یہ آیات بھی ہے, فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ سورۃ النساء میں صلاۃ خوف اسے کہتے ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف سے دشمنوں کی طرف سے لوگ جو ہے تیر چلا رہے ہیں, وار کر رہے ہیں, تو یہ خوف صلاۃ خوف یعنی نماز کبھی معاف نہیں ہے, لیکن ایسے پڑھنی ہے کہ اسلحہ کے ساتھ پڑھنی ہے. ایک جماعت لڑے گی, دوسری نماز پڑھنی ہے, وہ ایک رکعت پڑھ کے واپس آ کے لڑے گی, پھر یہ جو لا کے لڑے گی, یہ جو لڑ رہی تھی یہ جا کے ایک رکعت پڑھے گی, پھر یہ جو اب آئے تھے وہ واپس جائیں گے, یہ جا کے دوسری رکعت پڑھیں گے, اور جو گئے تھے وہ واپس آئیں گے, اور اس طرح 2 رکعتیں کر کے یہ نماز اپنی پوری کرے گی. امام کی پوری ہوگی اور باقیوں کی اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے. یہ صرف خصوصیت کس کی آقا کی امت کے لیے خاص ہے, آقا کے لیے خاص ہے. باقی کسی امتوں کے لیے اس حالت میں اور اس انداز سے نماز اتنی آسانی کے ساتھ جائز نہیں تھی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے محبت حقیقت رکھنے کی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا هو المنام والله اعلم بحقیقت الکلام. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا